شمشاد صاحب، سب سے پہلے میں جاننا چاہتی ہوں کہ یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ جس کا قیام 80 سال پہلے عمل میں آیا، یہ اپنا کام کر رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے جو قیام کا اصل مقصد تھا 80 سال بعد وہ حاصل ہو سکا؟ میں تو بالخصوص گزشتہ 80 سال سے اقوام متحدہ کو اسی صورت میں دیکھ رہا ہوں جس میں یہ بنایا گیا تھا. It was created as mankind the last best hope. ہمارے وزیر اعظم جائیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ 193 ممالک ہیں یونائٹڈ نیشنز کے، اور 2 ہفتے صرف یہ جنرل ڈیبیٹ ہوتی ہے. ستمبر میں یہ ٹیوزڈے سے شروع ہو کے 2 ہفتے ڈیبیٹ ہوتی ہے، تو ہارڈلی 5 سے 7 منٹ ہر ایک اسپیکر کو ملتے ہیں. اور چونکہ کئی لوگ اکثر نہیں آتے، اور وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے گھروں میں ملکوں میں مسائل ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ آ کے یہ بنیادی طور پہ یہ جو یونائٹڈ نیشنز کا سیشن ہوتا ہے سالانہ، یہ کوئی ورکنگ سیشن نہیں ہوتا ہے، یہ تقریری مقابلہ، یہ ڈیبیٹنگ کلب سمجھ لیجئے. 2 ہفتے کے لیے حکمران آ کے اپنی اپنی تقریریں کر کے چلے جاتے ہیں، مگر ان کے لیے یہ ایک گلوبل کارنیوال کی حیثیت رکھتا ہے ریسٹ اور ریکریشن کے لیے. یونائٹڈ نیشن جو کہ اس میں نیو یارک میں ہے، تو نیو یارک میں ایسی تفریحیں پیدا کی جاتی ہیں ان کے لیے، ناشتوں سے شروع ہو کے لنچز، ڈنرز، اور پھر رات کے پروگرام، 7 کورس کے ڈنرز وغیرہ وغیرہ. اور ہر چیز دنیا میں غریبوں کے نام پر کی جاتی ہیں، غریبوں کا نام لے کر کیا جاتا ہے، اور غریب بیچارے پستے جا رہے ہیں، کوئی ان کے لیے فیصلہ نہیں ہوتا. اور جتنی ہر سال ریزولوشنز اڈاپٹ ہوتی ہیں ان سیشنز پہ، تو یہ جو ہوتا ہے سیشن، اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ہر حکمران جو آتا ہے وہ تقریر کرتا ہے، اور تقریر کے علاوہ جو اس کی انگیجمنٹس ہیں وہ آپس میں بائی لیٹرل ہوتی ہیں. اس کے لیے بھی یونائٹڈ نیشنز میں ہی کیوبیکلز بنائے ہوتے ہیں، اور وہ ایسے ہوتا ہے کہ 2-2, 3-3 منٹ کی میٹنگ ہوتی ہے صرف فوٹو ایپ پیدا کرنے کے لیے. کیمرے مین بیٹھے ہوتے ہیں، وہ 2 منٹ آمنے سامنے بیٹھ کے تقریر کھنچوا لیتے ہیں، اور ان کے گھروں میں جو بھیجا جاتا ہے کوریج، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے دنیا کو بتانے کی کہ بہت مصروفیت ہے وہاں، دنیا کے حکمرانوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پاکستان کے مفادات ڈسکس ہو رہے ہیں، کشمیر کا مسئلہ حل ہو رہا ہے. اس بار اگر ہم بات کریں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ہمارے جو بھی پرائم منسٹر ہوتے ہیں وہ جا کے اس پلیٹ فارم پہ ہمیشہ آواز بلند کرتے ہیں. ہمارا ایک موقف جو کشمیر کو لے کر ہے وہ پیش بھی کیا جاتا ہے، اور اس بار زیادہ اہمیت کا حامل شاید اس لیے بھی ہے کہ ابھی انڈیا نے جو ایڈونچر کرنے کی کوشش کی، ہم نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا. اس سارے معاملے میں ٹرمپ صاحب نے خود سے یہ بات کی کہ وہ میڈیٹر کے طور پہ پیشکش کرتے ہیں کہ وہ میڈیٹر کا کردار ادا کر سکتے ہیں مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس بار جو کشمیر کا معاملہ ہوگا وہ زیادہ بہتر طریقے سے ہائی لائٹ ہوگا؟ میں دیکھیے، بدقسمتی سے میں ٹرمپ کو بالکل، جس کو کہتے ہیں ٹرسٹ وردی میڈیٹر، کبھی شمار کرتا نہیں، کبھی نہیں کیا. میں اس شخص نے اپنی پہلی ٹرم میں آ کے دنیا تہس نہس کر دی تھی، وہ میں بتا دیتا ہوں، ذرا سن لیجئے. آتے ہی سب سے پہلے جو کام کیا تھا ٹرمپ نے 2017 میں، 16 میں چارج آیا تھا، 17 میں آتے ہی جو ایک اقوام متحدہ کی 5 پرماننٹ ریاستیں تھیں، بڑی طاقتیں جو 5P5 کہلاتی ہیں، تو انہوں نے پلس جرمنی، ان 6 ملکوں نے ایران کے ساتھ ایک نیوکلیئر ڈیل نیگوشیٹ کیا تھا. 8 یا 9 سال لگے تھے، یعنی کوئی 2005-6 سے شروع کر کے 2015 میں وہ معاہدہ طے ہوا تھا. اس نے اور بڑا زبردست معاہدہ تھا، جس میں ایران نے یہ بتایا تھا کہ اس کا کوئی نیوکلیئر بم نہیں بنا رہا، اس کو اپنی پیسفل مقاصد کے لیے انریچمنٹ یوز ہے، ہر چیز طے ہو گئی تھی. لیکن اس آتی نیتن یاہو کو اس کی خوش آمد کرنے کے لیے اس نے وہ معاہدہ کینسل کر دیا. اور پھر اس کے ساتھ ہی اس نے جو اسرائیل کا دارالخلافہ تل ابیب ہے، وہ اس نے جروسلم کو ریکگنائز کر لیا، حالانکہ جروسلم جو ہے وہ فلسطین کا حصہ ہے. اور ہماری کیا دنیا کی پوزیشن یہ تھی، آج تک کسی امریکہ کے صدر کو توفیق نہیں، ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ اسرائیل کا دارالخلافہ کو، مگر اس نے وہ نہ صرف تسلیم کیا بلکہ اپنی امریکہ کی ایمبیسی وہاں شفٹ کر دی. یہ 2 باتیں. تیسری بات پھر یہ ہوئی کہ ابراہیم اکارڈز کر کے اس نے مسلم ریاستوں سے
اسرائیل کی ریکگنیشن کروانی شروع کر دی. تو 3-4 ریاستوں نے ریکگنائز کر بھی لیا تھا, ابھی سعودی کرنے جا رہے تھے, اتنی دیر میں اس کی ٹرم ختم ہو گئی. تو اس نے پہلے 4 سالوں میں جو کچھ کیا, اس سے یہ دیکھ لیجئے کتنے بڑے فیصلے جو کہ دنیا کو تہس نہس کرنے کے لیے تھے, کیونکہ اس وقت سے جو فیصلے تھے ان کی وجہ سے ہی یہ فلسطین کے ساتھ ان کی نسل کشی جو اسرائیل کر رہا ہے, یہ اسی کا تسلسل جاری تھا. اسی کی وجہ سے ان پہ یہ اسرائیل جو ہے چڑھائی کر کے پچھلے 2-2.5 سالوں سے لگا ہوا ہے اور غزہ پہ قبضہ کر لیا ہے. اور ایران پہ دیکھیے, تو اسی کی وجہ سے اس کی شے پر, اور اسی نے حملہ کیا, نیتنیاہو کو خوش کرنے کے لیے ایران پہ حملہ کیا. اچھا شمشاد صاحب, یہ ذرا مجھے بتائیں کہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جو بگرام ایئر بیس واپس لینے کی بات کر رہے ہیں امریکہ کے صدر, یہ آپ کو لگتا ہے کہ اتنا آسان معاملہ ہے؟ یہ افغان جو ہیں وہ ایک قوم ہے. افغانستان ایک بڑی زبردست قوم ہوتی تھی, یعنی آج تک ایون منگولز could not conquer them. منگولز بغداد تک پہنچ گئے تھے, مگر افغان قوم, افغانوں سے پہلے ایران تھی, بڑی جو امپائر تھی اس خطے کی, ایران تھے. یہ پھر 17ویں صدی میں جا کے احمد شاہ ابدالی الگ ہو گیا تھا, جب نادر شاہ کو مار دیا گیا تھا, تو پھر 2 ملک ہو گئے تھے, افغانستان اور ایران. یہ 2 قومیں ہیں, بلوچی اور افغانی. تو یہ جو باگرام ایئرپورٹ ہے, 20 سال لگے تھے امریکہ کو وہاں سے اپنی جان چھڑانے میں. 9/11 کے بعد یہ آئے تھے افغانوں کو سزا دینے کے لیے 9/11 کی, حالانکہ 9/11 افغانوں نے کبھی نہیں کیا تھا. وہ تو بڑے سوفسٹیکیٹڈ پڑھے لکھے یونیورسٹیوں کے پڑھے لکھے لوگ تھے جنہوں نے پلان کیا تھا جو 9/11 تھا. تو وہ افغانستان پہ کر کے پھر بعد میں چونکہ کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں تھی, تو پھر پاکستان کو انہوں نے کہا تھا کہ بھی ہماری جان بچاؤ. تو اس نے پھر وہ 2 سال نیگوشیٹ میں مدد دے کے ان کو اس کی جان چھڑائی تھی. تو اب جو ہے وہ اس وقت طالبان جو ہیں وہ فلی ان کنٹرول ہیں. بلکہ ہمیں بھی یہ بدقسمتی یہ ہے کہ چونکہ ہم خود اپنا تعلقات بہتر نہیں رکھ سکے ان کے ساتھ, تو برابر وہ TTP موقع سے فائدہ اٹھا رہا ہے. تو ہمیں تو فوکس کرنا چاہیے کہ ہم افغانستان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں. تو جہاں تک اس کا ڈونلڈ ٹرمپ کا ڈیمانڈ ہے, اس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ طالبان اس کو دے دیں گے. تو میں اس کی وجہ سے حالات ایسے پیدا ہوتے جا رہے ہیں, بجائے امن کو تقویت ملنے کے ہمارے خطے میں اور مصیبتیں کھڑی ہونے جا رہی ہیں. میں بتا دوں, یہ سمیت یہ جو سعودی عرب کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے, کیونکہ پہلے تو یہ ہے کہ یہ ٹرانسفر ہو ہی نہیں سکتا. قتل ہم تو حرمین الشریفین کے لیے تو ہر پاکستانی اپنی جان قربان کر دے گا, ہمارا پورا وطن قربان کیا جا سکتا ہے یقیناً. یہ جو نیٹو کا ہے ملٹری بینڈ ویگن, وہ میں شروع سے پچھلی 2 دہائیوں سے سپورٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں ان سارے مسئلوں کو عبور کرنے کے لیے ایک مسلم نیٹو بنا لینا چاہیے. بلکہ جس دن یہ دوحہ میں میٹنگ ہو رہی تھی ان پہ قطر پہ حملے کے بعد, اس وقت میں کسی پروگرام میں بالکل کہہ رہا تھا اچھی بات ہو رہی ہے کہ وہاں یہ اب ہو رہی ہے میٹنگ, اور ایک عرب اسلامک ٹریٹی آرگنائزیشن بنائی جا سکتی ہے, جس طرح نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن یورپ نے اور امریکہ نے بنائی تھی. میں نے کہا تھا کہ ہم اسلامی دنیا بنا کے اس میں 7 یا 8 ملک, میں نے نام بھی دے دیے تھے, اس میں 3 خلیجی ریاستیں تھیں, سعودی عرب, امارات اور قطر, اس کے علاوہ ایران, پاکستان. ہم نے ہمیشہ ایران اور عربوں کے درمیان کبھی بھی کلیش نہیں آنے دیا اپنے تعلقات میں. یہاں ہم نے آ کے ایک یک طرفہ, پہلے ایک اسلامک فورس سعودیوں نے بنائی تھی, اس کو بھی مسئلہ پیدا ہوا تھا, مگر ہم نے ایران کو رام کر لیا تھا اس وقت یہ کہہ کے کہ ہماری موجودگی اسلامک فورس کے سربراہ کی حیثیت سے راحیل شریف کی وجہ سے وہاں آپ کے خلاف کچھ نہیں ہونے دیں گے ہم. تو یہ اب جو ہو رہا ہے یہ کہنا کہ آپ پہ حملہ, چلیں سر آپ کا پوائنٹ آ گیا, وقت کی کمی ہے, مجھے آپ کا شکریہ. جو ہے نا ہمارا کانسٹنٹ, اس کو ایروڈ کر دیا گیا ہے بدقسمتی سے. ٹھیک ہے جی شمشاد صاحب, بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کے لیے.